اب بات اچھی طرح سے سن لو، یہ جھوٹ مشہور کر دیا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ابو عمر کے لیے گورنر تھے یا چیف جسٹس تھے یا ان کے مشیر جی تھے. یہ سنا گیا جی، بالکل یہ علماء یہ کہتے سب ہیں، جھوٹ سنی علماء ہے، یہ کہتے ہیں. سب جھوٹ ہے، یہ کوئی حدیث ہے ہی نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ایسے اچھا. مشہور کر دیا. ہاں اب سن لو، جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہر لشکر میں سب سے آگے تھے، ہر لشکر میں علم انہی کے ہاتھ میں ہوتا تھا، کمانڈر وہی ہوتے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جتنے خطرناک مشن ہوتے تھے ان کے سامنے وہ کسی کو نہیں بیچتے سوائے امیر المؤمنین علیہ السلام کو. ہر بلا کے سامنے سینہ کس کا سپر تھا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کو. قرآن کو، اسلام کو ہر مہلکے سے بچانا کن کا کام تھا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کو. اور امیر المؤمنین علیہ السلام اہل بیت الطاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کو رسول اللہ نے قرآن میں خمس عطا کیا. خمس فانما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ ولرسولہ ولذی القربى والیتامى والمساکین، کہ جنگ میں جتنی غنیمت ہاتھ میں آ جاتا ہے اس میں سے 1/5 رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو ان لوگوں نے یہ کاٹ دیا، یہ خمس بالکل کاٹ دیا، قرآن کی نص کی مخالفت کی. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کہا کہ یہ تو بھئی حکمران کا حق ہے، آپ لوگوں کا حق نہیں ہے، حالانکہ وہ نص قرآن لذی القربى اس میں سے کاٹ دیا. تو امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہاتھ میں فدق تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکومت کے جو اکثر خرچے ہوتے تھے وہ اسی فدق سے چلاتے تھے. اور انہوں نے اپنے حیات میں اس کو اپنی بیٹی کو دیا تھا، اسی لیے دیا تھا کہ اگر ان کے پاس مالی سرمایہ ہو تو امامت کے لیے، امور امامت چلانے، حکومت چلانے کے لیے ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہوگی. تو ان لوگوں نے فدق بھی غصب کیا. اور بھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے علاوہ باغات تھے، جائیداد تھے مدینے میں جو ان کو اللہ نے عطا کیا تھا، یعنی جنگ کے بغیر ان کو ملا تھا، تو وہ ان لوگوں نے بھی، حکومت نے سب پہ قبضہ کر دیا. اور یہ جھوٹی حدیث بنا دی کہ پیغمبر کی میراث نہیں ہوتی اور جو بچتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے. تو اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بڑے بڑے ہو گئے تھے، غریب فقیر ہو گئے تھے، مسکین ہو گئے تھے. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کام کرتے تھے، کام مزدوری کرتے تھے. وہ بھی کس طرح کی مزدوری؟ مثلا کسی ان کا اپنا جو جائیداد تو پہ لوگوں نے قبضہ کیا، وہ جاتے تھے مثلا کسی کی باغ ہے، کسی یہودی کی باغ ہے، کسی مسلم کی باغ ہے، وہاں پہ پانی دینے کے لیے کہ بھائی باغ کو پانی چاہیے، کنواں کودنا. ابھی تک مدینے میں وہ دوسروں کے لیے بھی کام کرتے تھے، پھر بہت وہ خود کنواں کودتے تھے، مثلا صحرا میں جا کے ان کو پتا ہوتا تھا کہ یہاں پانی ہے، وہاں کنواں کودتے تھے اور اسی وقت اس کو وقف کرتے تھے. ابھی تک مدینے میں وہ کنویں موجود ہیں. ایک منطقہ ہے مدینے میں، جائیں اس کو کہتے ہیں آبار علی علیہ السلام، علی علیہ السلام کے کنویں. وہاں پہ انہوں نے جو کنویں اپنے ہاتھ سے کھودے تھے آج تک باقی ہیں، اپنے ہاتھ سے کنویں کھودے تھے اور ان کو وقف کیا تھا ہمیشہ کے لیے. اور وہ وقف میں لکھتے تھے کہ یہ وقف ہے، مگر اس میں ایک شرط ہے کہ اگر کبھی امام حسن امام حسین علیہ السلام کو اس کی ضرورت ہو تو یہ ان کی ملکیت ہوگی. تو وہ یہ کام کرتے تھے. اور کسی جنگ میں وہ شریک نہیں ہوئے، کسی لشکر میں نہیں گئے، اور کبھی ابو بکر عمر کی انہوں نے کوئی پوزیشن قبول نہیں کی، اور کبھی ان کے چیف جسٹس بھی نہیں بنے. ہاں یہ ہوتا تھا کہ بہت دفعہ روایات احادیث میں فریقین نے روایت کی کہ بہت دفعہ یہ ہوتا تھا کہ یہودی آتے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہود نصارہ یہ اہل کتاب تھے. اس زمانے میں کتاب یعنی کتاب چیز کی کوئی نام عرب میں تھی نہیں بھائی، یعنی کتاب چیز کی کوئی چیز تھی نہیں عرب میں. پورے عرب میں جائیں گے اس کسی کے پاس کوئی کتاب نہیں تھا. ان کو بھائی ان کے پاس کوئی ثقافت، کوئی تہذیب، کچھ بھی، یہ وحشی قوم تھے عرب. تو ان کے پاس تو کتاب تھے نہیں. یہ یہودی کو اہل کتاب کہتے تھے کیونکہ ایک ہی کتاب تھا، وہ تورات ہے، ایک ہی کتاب ہے انجیل ہے. تو یہود نصارہ اہل کتاب ہے. تو یہود نصارہ جو تھے یہ اپنے بچوں کو کتاب پڑھاتے تھے، ان کے پاس مدرسے تھے اور ان میں عالم بڑے تھے بہت، اور ان کے پاس شریعت تھی، یعنی یہودیوں کے پاس بڑے مدرسے تھے. ان کے پاس مدینہ میں ان کا مدرسہ چھوٹا تھا، لیکن ان کا جو اصل مدرسہ تھا وہ شام میں تھا، اور ایک دوسرا مدرسہ تھا بابل میں، عراق میں. اور تلمود کی جو کتاب ہے بہت موٹی کتاب ہے، یہودیوں کی شریعت کی جو تلمود کی کتاب ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصر سے کچھ پہلے تقریباً 100 سال پہلے لکھی گئی. کہاں لکھی گئی؟ عراق میں، بابل میں. بابل بہت بڑا گڑھ تھا، یعنی کوفے کے قریب. یہ کوفے کے قریب بہت بڑا ان کی یونیورسٹی تھی یہودیوں کے. جس طرح ہمارے مدارس ہیں نا آج مدرسے اس میں لوگ پڑھتے ہیں، اس طرح ان کے بڑے بڑے مجتہد تھے، بڑے بڑے فقیہ تھے یہودیوں کے. تو انہوں نے تلمود کی کتاب لکھی تھی. ان کے پاس بڑے عالم تھے، اور ان کے پاس روایات بہت تھیں، کتب جو انبیاء علیہ السلام کی کتب ہے. تو یہ لوگ آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آتے تھے یہ لوگ سوال کرنے کے لیے، وہ امتحان کر، کیونکہ ان کے کتابوں میں یہ بشارتیں موجود تھی کہ
ایک پیغمبر ایسا آئے گا کہ عرب میں اس کا ظہور ہوگا، اس کی یہ صفات ہوں گی، اس کے پاس یہ معجزات ہوں گے، اس کی یہ شریعت ہوگی، نشانیاں سب موجود تھی، تو وہ چیک کرنے کے لیے آتے تھے۔ تو ان میں سے بہت سارے یہود کے علماء جو تھے خدا ترس تھے، وہ وہی چیک کرنے کے یہ واقعاً پیغمبر ہیں یا نہیں، تو مسلمان بھی ہو جاتے تھے بہت سارے۔ تو یہ سلسلہ جاری رہا۔ ابو بکر عمر کے زمانے میں بھی ہوتا تھا کہ ایسے علماء آتے تھے یہود کے، نصارا کے، ٹیسٹ کرنے کے لیے، کہ بھئی وہ آتے تھے کہ بتاؤ۔ اور اس زمانے میں علم اس طرح، تو آج کے زمانے کی طرح علم نہیں ہے کہ مثلا کوئی انجینئرنگ کے سوالات کریں یا فزکس کے سوالات کریں یا فرض کریں آپ کے میڈیسن کے سوالات۔ اس زمانے میں یہ کتاب انبیاء علیہ السلام کی کہانیاں ہوتی تھیں، وہ پوچھتے تھے کہ مثلا حضرت خضر علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام یا اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین کیسے خلق کیا ہے، کیونکہ ان کے کتب میں موجود ہوتے تھے۔ تو یہ آ کے سوال کرتے تھے مسلمانوں سے کہ بھئی آتے تھے کہ بھئی آپ کے پیغمبر کہاں ہیں؟ وہ کہتے تھے ہمارے پیغمبر وفات ہو گئے ہیں۔ ان کا خلیفہ کون ہے، وسیع کون ہے؟ کہتے تھے ابو بکر ہے یا عمر ہے۔ تو آتے تھے کہتے تھے ہمارا سوال ہے، تو ابو بکر عمر شروع سے کہا ہمیں جواب نہیں آتا، بھائی سوال کا جواب لینا ہے تو جاؤ وہاں پر، یا اس طرح کہتے تھے شروع سے کہہ دیتے کہ جاؤ، ہاں جاؤ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کس کے پاس علم کس کے پاس اس سے، یا مثلا وہ سوال کرتے تھے پھر یہ پنس جاتے تھے، ان کو جواب نہیں آتا، تو سب مسلمان شرمندہ ہوتے تھے۔ پھر سلمان یا ابو ذر یا کوئی اور اصحاب آتے تھے کہ بھئی یہ نہیں، یہ ہم کو لے کے چلتے ہیں کسی اور شخص کے پاس، وہ جو ہے مسلمانوں کی عزت بچائے گا۔ تو پھر وہ آتے تھے یا امیر المومنین السلام کو بلاتے تھے، پھر وہ یہودیوں کے سوالات کے جواب دیتے تھے، اور وہ بہت سارے یہودی اس طرح مسلمان، اور اس کے احادیث بہت زیادہ ہیں، نہایت ہی زیادہ۔ یا مثلا اس طرح ہوتا تھا بہت دفعہ کہ مثلا یہ عمر کے متعلق بہت ہے کہ مثلا اس نے دیکھا ایک پاگل عورت ہے، وہ حاملہ ہو گئی ہے، تو اس نے حکم دیا کہ اس پہ حد جاری کرو۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بے گناہ عورت ہے، ایک پاگل عورت ہے، اس کی تو اس پہ تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، اس پہ کوئی حلال و حرام ہی نہیں، پاگل ہے بیچاری، اب کسی نے اس کے ساتھ زنا کیا، اب اس کو رجم کرو بھائی، اس کو مارو، اب اتنا بڑا سخت۔ پھر اس کی جان بچانے کے لیے وہ کہا کہ سمجھاتے تھے ابو عمر کو کہ یہ تو اس پہ اللہ نے اس پہ کوئی تکلیف حد جاری نہیں ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عقل نہیں ہے تو بھائی اس پہ کوئی حلال و حرام ہی نہیں ہے۔ یا مثلا کوئی عورت حاملہ ہو گئی ہے، بھئی وہ کہتے ہیں اس پہ رجم جاری کرو، اس پہ سنسار کرو اس کو۔ تو امیر المومنین علیہ فرماتے تھے اس کا کیا، بچے کا کیا قصور ہے، بچہ اس کے پیٹ میں ہے، بچوں کا آپ قتل نہیں کر سکتے، آپ کو انتظار کرنا ہوگا، بچہ دنیا میں آئے گا پھر اس کو رجم کریں۔ تو اسی طرح بہت سارے اس طرح واقعات آتے تھے کہ اگر وہ کسی بے گناہ کا جان بچانے کے لیے امیر المومنین علیہ السلام ان کو مشورے دیتے تھے۔ یا مثلا جب ایران کے ساتھ جنگ ہونے والی تھی تو ایرانیوں نے اس زمانے میں فارس کہتے تھے، ایران نہیں کہتے تھے، فارس والوں نے بہت بڑا لشکر جمع کیا تھا، اور فارس سپر پاور تھے، لازمی بات ہے، ان کے پاس لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے لشکر جمع کیا تھا، اور ان کو اندازہ ہو گیا تھا اس زمانے میں کہ عرب میں جو حکومت بنی ہے یہ خطرناک ہے، ہم نے اس کا خاتمہ کرنا ہے۔ تو یہ بہت سارے کتب میں موجود ہے، کتاب الفتوح ابن عاصم وغیرہ میں موجود ہے کہ ہم جو ہیں یہاں پہ لشکر بھیجیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جنگیں ہوئی تھی نا فارس ایرانیوں کے ساتھ، وہ بارڈر پہ جھڑپیں تھیں۔ یہ عرب کی فوج جو ہے سعد بن وقاص وغیرہ جاتے تھے، یہ مثلا کوئی ریڈ ہوتا ہے جیسے ریڈ کرتے ہیں، یلغار کرتے ہیں ایک دفعہ، مثلا کوئی ایک جگہ پہ 10-15 فوجی 20 فوجی ہیں، وہ جا کے اس کو پکڑ لو، ان کو قتل کرو، ان کے ویپنز وغیرہ پیسے وغیرہ اٹھا کے لے کے جاؤ، یا چھوٹے شہر ہیں ان پہ حملہ کر کے پیسے اٹھا کے لے کے جاؤ، اس طرح کرتے تھے۔ تو ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بارڈر پہ، ایرانی حکومت کے بارڈر پہ، فارس کی حکومت کے بارڈر پہ اس طرح جو ہے بغاوت ہو رہی ہے عربوں کی جانب سے، اس طرح وہ ریڈ کر رہے ہیں۔ تو ان کا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ فتنہ بڑا ہے، اس فتنہ کو ختم کرنا چاہیے۔ پھر جو ہے ان کا شہر جو تھا مدائن بھی عربوں نے لے لیا، تو انہوں نے بہت بڑا فوج جمع کیا، آذربائیجان سے، اصفہان سے، قم سے، کاشان سے، پتہ نہیں دور دراز علاقوں سے لاکھوں کی تعداد میں، اور سب کو لے کے آئے۔ انہوں نے، ان کا ارادہ یہی تھا کہ ہم مدینے تک آئیں گے، ان کا ارادہ یہی تھا کہ ہم آئیں گے۔ تو اس بارڈر سے خط آیا، مدینے کو خط آیا کہ بہت بڑا لشکر یہاں پہ جمع کیا ایرانیوں نے، اور ان کا ارادہ یہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئیں گے، بھائی مدینے تک ہم آئیں گے۔ وہ بالکل وہ آتے تو قتل عام کر جاتے، یعنی کیونکہ وہ مشرک تھے اس زمانے میں۔ اگر کوئی لشکر دوسرے علاقے کو فتح کر دیتا تو ان کا طریقہ کار یہی تھا کہ ان کے مردوں کو قتل کرو، عورتوں کو اٹھا کے لے کے جاؤ۔ تو اگر وہ ایرانی جو کامیاب ہوتے فارس والے تو لازمی بات ہے پھر اسلام مٹ جاتا۔ اگر سب مسلمان مدینہ آتے نا تو سب قتل ہو جاتے، اور عورتیں جو سب کنیز، مرد سب قتل، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسمار کر دیتے، پھر صدیوں تک پیغمبر کا، پھر تاریخ میں کوئی پیغمبر کا نام بھی نہیں لیتا، وہ بالکل ماہ ہو جاتا اسلام۔
تو اس وقت جب اس کا لیٹر آیا تو عمر نے وہ کتاب فتوح ابن عاصم میں موجود ہے، عمر نے جب وہ کتاب کھولا ہے تو اس کے جبڑے جو ہے آپس میں لرزنے لگا، آواز اس کے جبڑوں کی آواز اتنی بلند ہو گئی، سب لوگ مسجد میں سن رہے تھے، جیسے انسان کو ڈر لگتا ہے نا، اس کے دانت آپس میں کٹکھٹا رہے ہیں۔ تو اس نے مشورہ مانگا کہ ہم کیا کریں، سب نے مشورہ دیا عمر کو کہ آپ جنگ میں چلے جائیں، اس کے جنگ میں، فارس کے جنگ میں چلے جائیں۔ تو اس وقت امیر المؤمنین علیہ السلام نے وہ میرا خطبہ بھی موجود ہے اس میں، اسپیچ ہے، اس کو آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، کیا نہج البلاغہ میں عمر کا کوئی مدحف تعریف ہے یا نہیں۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس کو یہی بتایا کہ تم اگر جاؤ گے تو تم وہاں سے فرار کرو گے، وہ لفظ سریل الفاظ ہے، تم جاؤ گے تو تم وہاں سے پیچھے مڑ جاؤ گے۔ پھر جو ہے ایک دفعہ اگر لشکر کا سردار، کیونکہ ایرانیوں کو پتہ چل جائے گا کہ عربوں کا جو بادشاہ ہے، ان کا جو خلیفہ ہے، ان کا جو سردار ہے ہمارے جنگ میں آیا، اور ایک دفعہ اگر تم سب لشکر لے کے جاؤ گے ان کے جنگ میں، اگر تم نے وہاں پہ فرار کی تو پھر عرب ایرانیوں کو روکنے والا مدینے تک کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ پھر کوئی ان سے لڑے گا بھی نہیں۔ لیکن تم وہاں پہ نہ جاؤ، تم فوج بھیج دو وہاں پر، خود نہ جاؤ۔ تو اس عمر نے وہی مان لیا، پھر وہ خود گیا نہیں۔ تو وہ بھی جو مشورہ تھا وہ ایسا مشورہ تھا کہ وہ بالکل اسلام نہ ہو جاتا، بھائی اسلام ختم ہو جاتا، یعنی اگر مشرک آ جاتے وہ تو پھر تمیز نہیں کرتے نا کہ یہ خلیفہ ہے، یہ اہل بیت کون ہے، فلان کون ہے، وہ تو سب کو قتل کر دیتے۔ اس طرح کے انہوں نے مشورے دیے، لیکن اس سے علاوہ کچھ عمر کا جو قاضی تھا مدینے میں، کعب الاحبار تھا۔ کعب الاحبار ایک یہودی عالم تھا جو مسلمان ہوا تھا، وہ صحابی بھی نہیں تھا، وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کو دین سکھاتا تھا، توحید سکھاتا تھا، اور صحابہ کی آپ کی کتب میں بہت بڑی ساری روایات موجود ہیں کہ صحابہ نے کعب الاحبار سے روایت کیا، اور کعب الاحبار کس سے روایت کرتا تھا؟ بنی اسرائیل سے، موسیٰ علیہ السلام سے روایت کرتا تھا۔ اور جی ہاں، اوکے میرے بھائی، جی ٹھیک ہے۔ اچھا سر، میرا دوسرا